بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین سپیچز کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ یہ بندہ جس کا نام راہل ہے ڈاکٹر ذاکر نائک سے کئی سوالات کر چکا ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ جب بھی سوال کرتا ہے وہ کافی اچھا ہوتا ہے، جو کہ نہ صرف غیر مسلمان بلکہ مسلمانوں کے ذہنوں میں بھی ہوتا ہے۔ اس بار راہل یہ سوال کرتا ہے کہ قرآن مجید میں لکھا گیا ہے کہ اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن جب کوئی اسلام کو چھوڑنا چاہتا ہے اور کافر بننا چاہے تو پھر آپ لوگ اسے مار دیتے ہیں۔ اس ڈر سے بھی بہت لوگ جو کہ اسلام چھوڑنا چاہتے ہیں وہ نہیں چھوڑ پاتے ہیں۔ The Noble Quran says, "Let there be no compulsion in religion." The punishment for a Muslim who wants to come out of Islam, God forbid, is death punishment. جیسا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اکثر غیر مسلموں کو مثالیں دے کر سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کی بھی ایک مثال دی کہ اگر فرض کرو کہ ایک آرمی والا بندہ اپنے ملک کے راز فاش کرنے کی کوشش کرتا ہے اور دشمنوں کے ساتھ جا کر مل جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس بندے کو اپنے ملک سے سزائے موت ہی ملتی ہے یا پھر عمر قید۔ اس وقت ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس ملک کا بندہ جو غداری کر رہا ہے اسے غداری کی بھی اجازت دینی چاہیے۔ If a person is working in the army and if he leaks the important thing of the country to the enemy, many of the countries there's death penalty. اور یہاں پر بھی ایسا ہی معاملہ ہے۔ اسلامک اسٹیٹ آف لا کہتا ہے کہ اگر کوئی اسلام چھوڑ کر جا رہا ہو اور دوسرے مذہب کی خدمت کر کے لوگوں کو دھوکے میں رکھتا ہے تو ایسے بندے کے لیے ظاہر ہے کہ سزائے موت ہی ہے۔ ایک اور مثال بھی ڈاکٹر ذاکر نائک نے دی کہ اگر کوئی اسکول میں پہلے 2+2 4 پڑھاتا ہے اور اگلی صبح وہ 2+2 3 پڑھاتا ہے تو اس بات پر اسے سزا ضرور ملنی چاہیے اور سزا کے طور پر وہ اسکول سے نکال دیا جاتا ہے۔ اس طرح وہ مرتد زبردستی دائرے میں نہیں آتا، بلکہ مرتد وہ شخص ہوتا ہے جو کہ سچائی سے بھاگ کر جھوٹ کا ساتھ دیتا ہے۔ For example, if in a school, if I appoint a teacher, he's teaching 2+2 is equal to 4, then tomorrow she teaches 2+2 is equal to 5. So but naturally I won't keep her in my school. ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بات بھی سمجھا دی کہ اگر کوئی پہلے سے غیر مسلم ہے تو پھر اس پر کوئی زبردستی نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے یا پھر کافر ہی رہے، کیونکہ وہ پہلے سے غیر مسلم ہے۔ ہمارا کام صرف اللہ کے پیغام کو آگے پہنچانا ہے اور اچھے طریقے سے پہنچانا ہے، باقی کام اللہ کا ہے۔ اللہ چاہے تو اسے ہدایت دے ورنہ نہ دے، اللہ کی مرضی۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک یہی بات قرآن مجید سے بھی ثابت کرواتے ہیں۔ But as far as making anyone accept Islam, no Muslim can force any non-Muslim to accept Islam. ایک اور بندہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے معجزات کے متعلق سوال کرتا ہے کہ قرآن کی کئی باتیں سمجھ سے باہر ہیں، ایسا کیوں ہے؟ اس نے مثال دی کہ ابابیل کی جو جنگ کے دوران اوپر سے پتھر پھینک رہے تھے، اس پر یقین کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ایسے کئی بار ذکر ہوا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے دریا کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا، لیکن یہ انسان کے کام نہیں ہوتے کیونکہ یہ معجزات ہوتے ہیں، عام انسان اس کی سمجھ نہیں رکھتا اور یہ عام انسان کی عقل سے بالا تر ہیں۔ ہم انسانوں کے لیے چاند کے 2 ٹکڑے کرنا ناممکن ہے، دریا کو پھاڑنا ناممکن ہے، لیکن یہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ These are difficult things, yes. These are known as miracles. Miracles are those things which a human mind cannot conceive how it happened. اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ قرآن میں سب کچھ جھوٹ لکھا ہوا ہے تو اس سے یہ ثابت کرنے کے لیے اسے اس دور میں جانا پڑے گا جو کہ ناممکن ہے۔ قرآن کی ایسی بہت سی باتیں ہیں جو سائنس سے ثابت ہو چکی ہیں اور قرآن ان باتوں کو 1400 سال پہلے ثابت کروا چکا ہے، تو وہ باتیں بھی سچ نکلی ہیں۔ اب جو باتیں ہم 1400 سال پہلے قرآن میں پڑھ چکے ہیں، تب کے لوگ کہتے ہوں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زمین گول نہیں ہے، لیکن سائنس نے دھیرے دھیرے یہ ثابت کروا دیا کہ قرآن کی باتیں سچ ہیں۔ اس میں کچھ باتیں ہم ثابت کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں، کیونکہ ہم وقت میں پیچھے نہیں جا سکتے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ اگر جو باتیں چیک ہو سکتی ہیں وہ صحیح ثابت ہو سکتی ہیں تو وہ بھی تو صحیح ثابت ہو سکتی ہیں جو چیک نہیں ہو سکتی۔ For example, Quran speaks about science, about the Big Bang, that the earth is spherical. ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک اور مثال دی کہ اس دور میں یہ بات ماننا مشکل تھی کہ ایک دن نیوکلیئر بم بنے گا۔ اگر یہ بات اس دور میں ہوتی تو لوگ یقین نہ کرتے، لیکن آج ہم یقین کر رہے ہیں کیونکہ ثابت ہوا ہے۔ اس طرح پرندوں کا اوپر سے پتھر پھینکنا ایک عام سی بات ہوئی ہوگی۔
اس پر تو یقین کیا جا سکتا ہے۔ قرآن میں جتنی بھی باتیں لکھی ہوئی ہیں اس میں 80% سائنس نے سچ ثابت کر دیا ہے، لیکن 20% کو نہ سچ نہ جھوٹ ثابت کر پائی ہے۔ اگر 80% 100% میں سے درست ہو سکتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ باقی کے 20% بھی صحیح ہی ہوں گے۔ اور اگر سائنس اتنا ایڈوانس ہوا کہ وہ جنت اور دوزخ تک پہنچ گئے یا پھر موت کے بعد انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس تک پہنچ گئے تو یقیناً یہ بھی سچ ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ Maybe science will advance after 50 years, after 20 years, we'll come to know about life after death, we may come to know about heaven or hell. ناظرین، قرآن مجید میں جتنی بھی باتیں سائنس سے متعلق بیان ہوئی ہیں اس کی بنا پر کئی سائنسدان اسلام قبول کر چکے ہیں کیونکہ وہ اسلام کی حقیقت کو جان پائے ہیں۔ کوئی بھی عام طاقت نہیں ہو سکتی کہ وہ 1400 سال پہلے اتنی بڑی باتیں کہہ دے۔ یقیناً صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہو سکتی ہے جو کہ یہ کائنات اور یہ انتہائی پیچیدہ نظام چلا رہا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ان جوابات سے ضرور مطمئن ہوئے ہوں گے۔ اسی طرح کی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے آپ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل دین سپیچز۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔